تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے، درود و سلام تو عالم کے لیے۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے چلتے ہیں آج کے لیکچر کی جانب۔ آغاز میں ایک اچھی بات، تھوڑا دینے سے شرماؤ نہیں، کیونکہ خالی پھرنا تو اس سے بھی گری ہوئی بات ہے۔ یہ قول ہم نے لیا ہے نہج البلاغہ۔ آج ہمارے لیکچر کا عنوان ہے غزل، اور شاعر کا نام منیر نیازی۔ فرسٹ ایئر کی اردو لازمی کی کتاب، یہ تیسری غزل ہے۔ اس سے پہلے ہم میر تقی میر اور فراق گورکھپوری کی غزلیات کی تشریح کر چکے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں منیر نیازی کی غزل۔ پہلا شعر، بے چین بہت پھرنا، گھبرائے ہوئے رہنا، ایک آگ سی جذبوں کی دہکائے ہوئے رہنا۔ آئیے دیکھتے ہیں مشکل الفاظ کے معنی۔ بے چین، بے قرار یا بے تاب، گھبرائے، پریشان یا پریشان حال، جذبوں کی آگ، جذبوں کی تپش یا حرارت، دہکانا، خوب سلگانا یا آگ کا روشن۔ آئیے چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ منیر نیازی دور حاضر کے پربو شاعر ہیں۔ ان کی شاعری میں شدت جذبات کے ساتھ ساتھ حیرت اور خوف کی کیفیت بھی نظر آتی ہے۔ انہوں نے ساری زندگی شاعری کو ہی اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے رکھا۔ اس پہلے شعر میں شاعر کا خیال ہے کہ جذبات کی آگ سی دل میں دہکتی ہے تو ہر لمحہ بے چینی اور گھبراہٹ میں گزرتا ہے۔ اس شعر میں تشبیہ کا استعمال کیا گیا ہے، آگ سی جذبوں کی۔ یہ تشبیہ کا استعمال بڑی خوبصورتی سے کیا ہے شاعر نے یہاں پر۔ گویا یہاں پر شاعر یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میرے دل میں جذبوں کی آگ دہک رہی ہے، اسی وجہ سے میں بہت بے چین اور بہت گھبرایا ہوا رہتا ہوں۔ غالب نے اس مضمون کو اس طرح بیان کیا کہ دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے، روئیں گے ہم ہزار بار، کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ جب انسان اپنے شدت جذبات پر قابو نہیں پا سکتا تو پھر اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو ہی نکلتے ہیں۔ دراصل یہ بے چینی اور گھبراہٹ ہماری اس عارضی زندگی کی ایک ایسی خصوصیت ہے جس سے ہم انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ بے چینی اور گھبراہٹ ہمارے باشعور ہونے کی بھی علامت ہے۔ بے قراری کی باطنی کیفیت سے دوچار ہونے والا انسان راہ حل ڈھونڈنے کے لیے کسی ہم زبان کا بھی متلاشی رہتا ہے، اور بقول شاعر کہ کوئی محرم نہیں ملتا جہاں میں، مجھے کہنا ہے کچھ اپنی زباں میں۔ گویا جب کوئی بات کرنے والا انسان کو نہ ملے تو بھی اس کی بے چینی اور گھبراہٹ میں اضافہ رہتا ہے۔ دنیا کی رونق اور چہل پہل جذبات کے دم سے ہی نظر آتی ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان ہر لمحہ نئے احساسات کے حصار میں رہتا ہے، یعنی ہر لمحہ ہمیں ایک نئے احساس سے دوچار کرتا ہے۔
اور یہی جذبہ دراصل کامیابی کے حصول کا نقطۂ آغاز بھی ہے، کیونکہ اگر زندگی میں جذبات کا جوش و خروش نہ ہو تو منزل حاصل کرنے کی تڑپ بھی پیدا نہیں ہوتی۔ یہ بے چینی اور گھبراہٹ، یہ بے قراری اور پریشان ہونا دراصل ایک مسلسل امتحان و آزمائش سے گزرنے کے باعث ہے۔ اگر ہم اس عارضی زندگی کا شعور حاصل کر لیں تو اس امتحان و آزمائش کے ذریعے کامیابی حاصل کرنے کی لگن جذبوں کی تپش و حرارت کو اور زیادہ بڑھا دے گی، اور یہی چیز انسان کو آگے بڑھنے کی طرف مائل رکھتی ہے۔ آتش نے کچھ اس طرح کہا کہ تھکیں جو پاؤں تو چل سر کے بل نہ ٹھہر آتش، گلے مراد ہے منزل میں خار راہ میں ہے۔ جی آئیے چلتے ہیں اب دوسرے شعر کی جانب۔ اس دوسرے شعر میں ہم نے آغاز میں ایک اور اچھی بات کا اضافہ کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، یہ قول ہم نے لیا ہے نہج البلاغہ سے۔ اب ہم پڑھتے ہیں منیر نیازی کی غزل کا شعر نمبر 2۔ چھلکائے ہوئے چلنا خوشبو لبے لالی کی، ایک باغ سا ساتھ اپنے مہکائے ہوئے چلنا۔ آئیے دیکھتے ہیں مشکل الفاظ کے معنی۔ چھلکانا یا چھلکائے ہوئے، کسی لبالب بھری ہوئی چیز کا باہر نکلنا یعنی چھلکنا۔ لبے لالی، لال کی طرح سرخ ہونٹ، لال ایک قیمتی پتھر جس کا رنگ سرخ ہوتا ہے۔ مہکانا یا مہکائے ہوئے یعنی خوشبو دینا۔ عزیز طلباء و طالبات، شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ رنگین لبوں کی خوشبو کو بکھیرتے ہوئے اپنے ساتھ باغ مہکا کر چلنا حسن کا ایک شیوا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں تو اچھے الفاظ، اچھی گفتگو خوشبو کی مانند ہونٹوں سے نکل کر جب پھیلتی ہے تو لوگوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کر دیتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کے قول کے مطابق گفتگو کرو تاکہ پہچانے جاؤ، یعنی انسان جب گفتگو کرتا ہے تو اچھی گفتگو اس کی شخصیت کو وقار میں اضافے کا باعث بنتی ہے، جبکہ جاہل اپنی گفتگو سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ خوبصورت اور دلنشیں گفتگو سننے والوں کے دل میں اتر جاتی ہے، بالکل ایسے ہی کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ خوش اخلاقی کے ساتھ شیریں گفتگو دلوں کو تسخیر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور مولانا الطاف حسین حالی کے الفاظ میں اس طرح کہ جہاں نام ہوتا ہے میٹھی زباں سے، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ خوش کلامی کے لیے انسان کو محنت تو کرنی پڑتی ہے، لیکن دنیا کو رام کیا جا سکتا ہے۔ یہاں دوسرے مصرے میں ایک باغ سا مہکائے ہوئے چلنا ایک خوبصورت تشبیہ ہے، گو کہ باغ میں پھیلی پھولوں کی خوشبو کے بعد باغ کو کسی اور مہک کی ضرورت نہیں، اور اس کے اندر کھلنے والے پھولوں کی مہک ہر چلنے والے کی توجہ کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے خوش گفتار شخص بھی اپنی بہترین گفتگو سے موتی بکھیرتا ہے
اور اپنے گرد و پیش میں خوشگوار ماحول پیدا کر لیتا ہے۔ بالکل اسی طرح لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں جیسے باغ میں پھیلی خوشبو ہر ایک کی توجہ کا مرکز بن جاتی ہے۔ اور حقیقت ہے کہ میٹھے بول میں جادو ہے، یعنی لہجے کی مٹھاس اپنے اندر ایک جادوئی اثر رکھتی ہے جسے ہم سحر انگیزی بھی کہہ سکتے ہیں۔ یوں خوش گفتار اپنے انداز گفتگو سے سب کو متاثر کرتا ہے۔ گویا یہاں شاعر یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ اپنے اطراف کا ماحول خوشگوار بنانے کے لیے خوش گفتاری بہت ضروری ہے۔ اگر اپنے وجود کے ساتھ باغ سا مہکائے ہوئے چلنا ہے تو ہمیں اپنے انداز گفتگو میں مٹھاس پیدا کرنی ہے۔ خوش ادا، خوش خلق، خوش گفتار ہونا چاہیے، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔